انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو احساسات اور جذبات دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو فیلنگز دی ہیں، ان میں سے ایک احساس اور ایک جذبہ وہ ہے جسے ہم محبت کا جذبہ کہتے ہیں، جسے فیلنگز آف لو کہتے ہیں۔ تو اپنے دائرے کے اندر رہتے ہوئے آدمی کسی بھی جائز چیز سے محبت کر سکتا ہے، انسان کا اختیار ہے، اس کے اندر محبت کا جذبہ موجود ہے۔ لیکن قرآن و حدیث کے مطابق ایک مومن کو اور ایک مسلم کو جو سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے وہ اس کے خدا اور اس کے رب سے ہونا چاہیے، یعنی اس کو جو حب شدید ہونا چاہیے اس کو اپنے رب سے ہونا چاہیے، اس کی محبت کا جو اصل مرکز اور محور ہونا چاہیے وہ خدا ذوالجلال ہونا چاہیے۔ لہٰذا اس سلسلے میں قرآن میں ایک آیت ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ Yet there is some who set up equals with God and adore them with the adoration due to God, but those who believe love God most۔ یعنی لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو برابر ٹھہراتے ہیں، ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت خود اللہ سے ہونی چاہیے۔ آگے آیت کا ٹکڑا یہ ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، مگر جو ایمان والے ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ جن کے اندر ایمان ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ جو محبت کرتا ہے وہ اللہ سے کرتا ہے، یعنی جو حب شدید ہے، قرآن کا لفظ حب شدید، تو اس کو یہ حب شدید اللہ سے ہوگا۔ اب غیر اللہ سے جو حب شدید کا معاملہ ہے اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، مثلا مورتیوں کو بنا کر اس سے زیادہ بے انتہا، اس کے ساتھ بے انتہا محبت کا ہو جانا، اسی طرح اپنے اکابرین کو وہ درجہ دے دینا کہ ان کی ہر بات کو صحیح مانتے ہوئے، حق مانتے ہوئے اپنا لینا، اسی طرح اپنی بیوی، اپنی اولاد اور اپنی فیملی کے لیے بلائنڈ محبت ہو جانا، بلائنڈ لو ہو جانا، یہ تمام صورتیں دراصل غیر اللہ کے ساتھ حب شدید کی مثالیں ہیں۔ مومن وہ ہے جس کو سب سے زیادہ جو محبت ہوگی وہ اللہ سے ہوگی۔ انسان کو جس چیز سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے وہی اس کی توجہ کا مرکز بن جاتی ہے، وہی اس کی یاد کا مرکز ہوتی ہے، یعنی جس چیز سے محبت وہی یاد میں، وہی ذکر میں، وہی خواب میں اور وہی چلتے پھرتے۔ تو اگر انسان کو خدا سے محبت ہوگی تو انسان کی سوچ کا مرکز اور محور خدا بن جائے گا۔ انسان جو اس دنیا میں زندگی گزارتا ہے تو آپ پائیں گے کہ اس دنیا میں نفرت اور محبت، انہی دو تقاضوں کے درمیان وہ اپنی زندگی کو گزارتا ہے، اور انہی دو تقاضوں کے تحت ساری چیزوں کو یعنی معاملات کو طے کرتا ہے۔ قرآن یہ بتاتا ہے کہ مومن کو سب سے زیادہ جو محبت ہوگی وہ اس کو اپنے رب سے ہوگی، اپنے خدا سے ہوگی، اور یہ بات جو ہے بالکل عقل کو لگتی ہے، کیونکہ جب آپ اس بات کو دریافت کر لیں، ڈسکور کر لیں کہ اس پوری کائنات کا، اس پورے برہمانڈ کا ایک خالق ہے، ایک کریٹر ہے، اسی نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، وہی خالق ہے جو ہمارا رب بھی ہے، وہ خالق جو ہے وہی ہمارا رب بھی ہے۔ وہ رب اگر نہ چاہے تو ہم ایک لمحے کے لیے اس دنیا میں زندگی نہیں گزار سکتے ہیں، وہ رب اگر نہ چاہے تو ہمیں پانی کا قطرہ نہیں مل سکتا ہے، وہ رب اگر نہ چاہے تو اس زمین پر ہم چل پھر نہیں سکتے ہیں۔ یعنی وہی رب ہے، وہی خالق ہے جس نے موجودہ دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ہمیں لائف سپورٹنگ سسٹم دیا، اسی نے ہمیں آکسیجن دیا، اسی نے اس زمین کے اوپر گریویٹیشنل فورس کریٹ کیا، جس کے بعد ہمارے لیے یہ ممکن ہوتا ہے کہ ہم اس زمین پر چل پھر سکیں۔ اسی نے یہ کیا کہ زمین کو، زمین اور سورج کے درمیان وہ مناسب دوری اور ڈسٹنس طے کیا جبکہ سورج سے اتنی ہی روشنی اس زمین پر پہنچ سکے جتنی روشنی اس زمین پر رہنے والے مخلوقات کے لیے مفید ہے اور بینیفیشل ہے۔ یہ سب کچھ اسی خالق اور اسی رب نے کیا ہے۔ تو جب ہم اس بات کو دریافت کرتے ہیں تو فطری طور سے ہماری پوری محبت اسی رب اور اسی خالق کے لیے ہو جاتی ہے اور ہونا چاہیے۔ اور جب
ہماری محبت ایک رب کے سوا، ایک خالق کے سوا کسی اور دوسری چیزوں کے لیے ہے، تو پھر ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم نے خدا کو شعوری طور پر دریافت نہیں کیا ہے، ہم نے خدا کو شعوری طور پر ڈسکور نہیں کیا ہے۔ اور جب ہم نے خدا کو شعوری طور پر ڈسکور نہیں کیا ہے تو پھر مطلب یہ ہے کہ ہم نے ابھی ایمان کا باضابطہ سفر ہی شروع نہیں کیا ہے، کیونکہ ایمان کا آغاز خدا کے شعوری دریافت سے ہوتا ہے، اور جب آدمی خدا کو شعوری طور پر دریافت کر لیتا ہے تو پھر اس کی تمام محبت، اس کی تمام شفقت اور اس کا قلبی لگاؤ صرف اور صرف ایک خالق اور ایک رب کے لیے ہو جاتا ہے۔ دیکھیے ایک مشہور حدیث ہے، اس حدیث کا جملہ یہ ہے کہ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، یعنی جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور جس نے اللہ کے لیے دشمنی کی، جس نے اللہ کے لیے دیا اور جس نے اللہ کے لیے روکا، تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ آدمی کلمہ شہادت کو پڑھ کر ایمان میں داخل ہو جاتا ہے، لیکن اس حدیث کے مطابق آدمی کا ایمان اس وقت کمپلیٹ ہوتا ہے جبکہ اس کی پرسنالٹی میں یہ خصوصیات اور یہ ایٹریبیوٹس پوری طرح شامل ہو جائیں۔ اللہ کے نزدیک ایمان کا کامل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کی پرسنالٹی میں دراصل وہ چیزیں شامل ہو جائیں جن کا وہ اقرار کلمہ شہادت کی صورت میں اپنی زبان سے کرتا ہے۔ جب آدمی کلمہ شہادت کو حقیقی صورت میں شعوری طور پر مانتا ہے، اس کا اقرار کرتا ہے، تو اس کی پرسنالٹی پوری کی پوری بدل جاتی ہے۔ اب وہ اللہ ہی کے لیے لوگوں سے محبت کرتا ہے اور اللہ ہی کے لیے لوگوں سے دشمنی کرتا ہے، وہ اللہ ہی کے لیے کسی کو دیتا ہے اور اللہ ہی کے لیے دینے سے رک جاتا ہے، اور جب وہ ایسا کرتا ہے تو پھر ایسا ہی وہ شخص ہے جس کا ایمان دھیرے دھیرے مکمل ہوتا چلا جاتا ہے۔ دیکھیں موجودہ دنیا میں آپ یہ پائیے گا، جیسا کہ میں نے عرض کیا، کہ آدمی اسی محبت اور نفرت ان دو خانوں کے درمیان اپنی زندگی گزارتا ہے۔ کسی کے بارے میں وہ رائے بناتا ہے کہ اس کو سب سے زیادہ اس سے لگاؤ ہونا چاہیے، کسی کے بارے میں وہ یہ رائے بناتا ہے کہ اس سے اس کو نفرت ہے، کسی کے بارے میں یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس کی تمام دولت اور پراپرٹی اس کے لیے ہے، اور کسی کے لیے وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اپنی پراپرٹی اور دولت میں اس کو اپنا حصہ نہ بنائے، کسی کے لیے وہ دینے کو اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے اور کسی کو دینے کے لیے اپنے ہاتھ کو روکے رہتا ہے۔ انہی معاملات کے درمیان انسان کی ڈیلی لائف گزرتی ہے۔ خدا یہ کہتا ہے، خدا یہ چاہتا ہے کہ مومن اور مسلم کی زندگی دراصل خدا سے محبت میں گزرے، وہ سب سے زیادہ خدا سے محبت کرے۔ تو جب کوئی شخص اس معاملے میں اپنا رویہ اس رخ پر چلاتا ہے تو پھر اس کا ایمان مکمل ہوتا چلا جاتا ہے، اور جب اس معاملے میں وہ کمزوری برتتا ہے، جب اس معاملے میں اس کا رویہ ڈھیلا ڈھالا ہوتا ہے، تو پھر ایسے آدمی کا ایمان اللہ کے نزدیک ناقص ہوتا چلا جاتا ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ اپنی ایمان کی سلامتی کے لیے ایک طرف دعائیں کرے اور دوسری طرف ہر دن وہ جب رات میں سوئے تو اس بات کا جائزہ لے کہ اس کے دل میں سب سے زیادہ محبت کس کے لیے ہے۔ اس کو محبت خدا سے ہے یا پھر اپنی اولاد سے ہے، اس کو محبت سب سے زیادہ حب شدید اپنی تجارت سے ہے یا پھر خدا سے ہے، اس کو حب شدید خدا سے ہے یا پھر اپنے دوست احباب اور اپنے انٹرسٹ سے ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ اس اعتبار سے ہر دن اپنا جائزہ لے، ورنہ کل ایسا نہ ہو کہ آخرت میں ہم سب بھی کافروں کی لسٹ میں اور کافروں کی صف میں شامل کر دیا جائے۔